پروگرام کے سیگمنٹ میں بچوں کی صحت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بچوں میں غذائی کمی ایک خاموش مسئلہ ہے جو ان کی جسمانی اور ذہنی نشوونما کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم مائیں سمجھتی ہیں، انہوں نے پیزا کھا لیا، انہوں نے برگر کھا لیا، انہوں نے چکن کھا لیا، تو شاید وہ ہم نے ان کا پیٹ فل ہو گیا ہے تو دیٹس اٹ، ہم نے ان کو بڑا اچھا بھرپور ایک مکمل کھانا کھلا دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بچے ہمارے جو غذائی کمی کا شکار ہونے ہیں، انیمیا کا شکار ہونے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مکمل غذا نہیں دے پا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے کمزوری بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آئی سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کو آج کل آپ ہر بچے کو نظر کے جو ہے وہ اینکیں لگی ہوئی ہیں، وزن کسی کا بہت زیادہ ہے تو کسی کا بہت کم ہے، وہ متوازن جو جسامت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، قد جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہائٹس ویسی نہیں ہیں جیسی ہماری ہائٹس ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچے اور پھر ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہے، بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ بہت لیزی بہت فیل کرتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہے جس طرح سے چست ہونا چاہیے بچوں کو۔ تو اس کی وجوہات کیونکہ متوازن غذا جس میں انڈا ہے، دودھ ہے، دالیں ہیں، پھل ہیں، سیزنل سبزیاں ہیں، یہ سب کچھ آتا ہے، ہم اپنے بچے کے سامنے اگر رکھتے بھی ہیں تو وہ کھاتا نہیں کیونکہ ہم نے بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی ہے۔ تو آج ہم طب کی دنیا میں اپنے بچوں کو اگر خدا نخواستہ غذائی کمی کا شکار ہیں بھی تو کس طرح سے ان کی روٹین کو چینج کرنا ہے، ان کا ہم نے کون سے ایسے نسخے ہیں کہ ان کی ان تمام کمیوں کو جسم کے اندر جو ان کی ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان سب باتوں کا جواب جانیں گے، اور غذائی کمی کی وجوہات، علامات، مؤثر علاج طب کی دنیا میں کیا ہے، اس کے لیے آج خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں ہم نے انوائٹ کیا جی معروف ماہر حکمت جناب حکیم مدثر احمد بصرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بصرہ صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو مارننگ شو میں اپنے۔ بصرہ صاحب، بچوں میں غذائی کمی کی بنیادی وجوہات ظاہر ہیں، ہم نے ماؤں نے بچوں کو عادت ہی نہیں ڈالی ہے کہ آپ نے سب کچھ کھانا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی پیچیدہ اور بڑا ہی سینسٹیو موجودہ دور کا یہ معاملہ ہے اور بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے میں تھوڑا سا اس کی وجوہات پہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے ملک کی حالات ہیں کچھ تو اس کی وجہ سے مسائل ہیں، مثلا کہ مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاکستان کا جو WHO کے حساب سے جو ہمارا نمبر ہے غربت کے لحاظ سے 30 سے 35واں نمبر ہے ہمارا، ہم 30 نمبر پہ آتے ہیں ابھی اتنے وسائل ہونے کے باوجود۔ اس کی وجہ سے باسکت ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ پروٹین والی چیزیں نہیں دے پا رہے ہوتے، جو جدید طب اور WHO کی رپورٹ ہے کہ ہر 10 میں سے 4 بچے وہ آپ کی غذائیت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا قد کم ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی جسامت کے لحاظ سے بھی اور قد کے لحاظ سے بھی وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ دوسری جو بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کا اپنے بچے کو دودھ نہ پلانا بہت بڑی وجہ ہے اس کے اندر کہ ہم کوشش کرتے ہیں بازاری دودھ یا سمجھ لیں کہ بھینس کا یا گائے کا، کیونکہ حکماء بھی کہتے ہیں اور طب بھی کہتی ہے کہ سب سے بھرپور غذائیت والا جو دودھ ہے وہ ماں کا دودھ ہے، اور حکمت کہتی ہے کم سے کم 6 ماہ کے لیے ماں کو اپنے بچے کو دودھ ضرور پلانا چاہیے۔ اچھا، تیسری چیز ہے کہ آلودہ جو ہماری غیر متوازن غذا ہے، آلودہ غذائیں ہیں، مثلا بازاری سنیکس ہیں، چپس ہیں، اور ہم بڑے ہی شوق سے بازار کی تلی ہوئی چیزیں، پاپڑ، چپس وغیرہ ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، جس سے بچے کی بھوک مر جاتی ہے اور بچے کو وہ غذائیت والی چیزیں دودھ، مکھن، دہی وغیرہ سے وہ بڑا دور چلا گیا، ٹھیک ہو گیا، جس کی وجہ سے بچے کی نہ تو گروتھ اور معاملات اور غذائیت لحاظ سے وہ بچے کا امیون سسٹم بھی ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بچے کی گروتھ کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے بچے کا HP، خون پورا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 وٹامن ڈی، نمبر 3 وٹامن ڈی B12 ایک جو ہے اعصابی لحاظ سے ایک بہت بڑا اہم وٹامن، یہ 3 وٹامن باڈی کے لیے، بچے کی گروتھ کے لیے، بچے کی صحت کے لیے، بچے کی جسمانی معاملات کے لیے بہت ضروری ہیں، جو ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے اور بچہ مختلف قسم کے مسائل کا معاملات کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، بعض پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ آلودہ پانی، صاف پانی بھی نہیں مل پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے بچہ بار بار اسہال، مروڑ اور پیچس کا شکار ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں جو بھی اس کی بچے کی گروتھ کے حوالے سے بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔
اچھا غذائی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے، کیا کرنا ہے بچوں کو؟ کیا کوئی نسخہ ایسا بتا دیں آپ کہ اگر بچے جو ہیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ مہنگائی کا دور ہے، ہر بندے کے لیے گوشت لینا، دودھ لینا، بعض ایسی چیزیں لینا بڑا مشکل ہے، دیسی گھی، تو اس کے لیے دیسی گھی لینا بڑا ہی مشکل ہے کہ کلو جو ہے وہ ہفتہ نہیں نکالتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس کے لیے بڑے آسان کہ کم سے کم آپ اپنے بچوں کو، جیسے آپ نے ماشاءاللہ سٹارٹ میں بتایا کہ بازاری چیزوں سے تو پرہیز کروائیں، بس انہیں فاسٹ فوڈ ہے، تلی ہوئی چیزیں، جو سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، یہ رچ سورس ہے آپ کا، وہ کم سے کم اپنے بچوں کو دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں، حکمت کے اندر بھی بڑے آسان سے فارمولے ہیں، بڑے آسان سے طریقہ کار ہیں جس پر ہم عمل کر کے اپنے بچے کی گروتھ کو، معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سب سے جو اب موجودہ دور میں جو دیکھنے میں جو چیز آ رہی ہے، اس سے بھی ہٹ کے جب میں نے بڑی باریکی سے اس معاملات کو دیکھا، ہمارے گھر کے ماحول کا بہت زیادہ بچے کے اوپر اثر ہو رہا ہے اس حوالے سے۔ مثلا جس گھر میں جدید طب، جدید میڈیکل سائنس اور حکمت کہتی ہے کہ جس گھر میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی بچوں کی گروتھ کا معاملہ رک جاتا ہے۔ آپ جو ہوتا ہے کہ جب بچے مسلسل چیخو پکار یہ معاملات والا یا ذہنی تناؤ والا معاملہ دیکھتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی ان کے سٹومک کو اور ہارمونز کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، جو بچے کی گروتھ روک دیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ کہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کے اوپر بھی توجہ بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، لیکن کم سے کم اپنے گھر کے ماحول کو تو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، یہ بہتر کر سکتے ہیں، جو بچے کے ذہنی تناؤ کے لیے۔ دیکھیں، جب بچے کے اوپر ذہنی تناؤ ہوگا تو بچے کا اعصابی نظام متاثر ہوگا، بچے کا معدہ ڈسٹرب ہوگا، بچے کے ہارمون ڈسٹرب ہوں گے، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ بھی رک جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب ہم حکمت کی طرف آتے ہیں۔ حکمت کیا کہتی ہے کہ آپ کے بچے کو خون کی کمی ہے، تو اس کا بہترین آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ آپ منقع لے لیں۔ اچھا، منقع عام مل جاتا ہے، کوئی مہنگی چیز نہیں ہے۔ 5 دانے اس کے بیچ نکال لیں، رات کو 1 کپ گرم پانی میں بھگو دیں، ساری رات بھگا رہنے، صبح اٹھتے ساتھ اس کو اچھی طرح مل لیں یا کھلا دیں، اور اوپر سے وہی پانی پلا دیں۔ جس بچے کی بھی ایچ بی کم ہے، 1 مہینہ مسلسل اس پر عمل کر لے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ اس کی ایچ بی پوری ہو جائے۔ بڑے بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، بڑے 7 سے 9 دانے کر لیں، اور جو چھوٹے ہیں وہ 5 دانے۔ بچوں کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ اس پر عمل کر لیں تو اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ بلڈ کی کمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کی ہڈیوں کی گروتھ نہیں ہوگی تو بچے کی گروتھ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے وٹامن ڈی بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکمت کے اندر بہترین ایک عام سی چیز ہے جس کو ہم تل سفید کہتے ہیں۔ عام مل جاتے ہیں، اور اس کو صرف ایک چھوٹا چائے والا چمچہ دودھ کے ساتھ بچے کو یا ویسے منہ میں چبا کے کھانا شروع کر دے، اور اللہ کے فضل سے 1 مہینے کے اندر اس پر یا کم سے کم 21 دن یہ عمل کرے۔ دوسرا، ہماری بڑی ہی کام سی بوٹی ہے، اسگند نگوری کے نام سے آتی ہے، بازار سے بڑے آرام سے مل جاتے ہیں۔ اسگند نگوری میں لے کے بھی یہ بھی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، ملٹھی کی طرح ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے آسان تل ہے، تل کے بعد آپ یہ لے سکتے ہیں۔ منقع بھی بہت آسان ہے، یہ آپ وٹامن ڈی کا سب سے بہترین سورس ہے۔ اس کو آپ آدھی چائے والی چمچی یا 1 چائے والی چمچی دودھ کے اندر ڈال کے اس کو دینا شروع کر دیں تو اللہ کے فضل سے۔ اچھا، تیسری چیز ہے آئرن، جو میں سمجھتا ہوں ہر بندے کے اندر، ہر ماں کے اندر مسئلہ ہے۔ تو عام ایک ہمارے بازار سے شربت فولاد مل جاتا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں، ملتا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں، آپ 1 چمچ دودھ میں ڈال کے بچے کو دینا شروع کر دیں۔ بہترین سورس ہے، بہترین چیز ہے، اور بڑا ہی آسان ہے کہ آئرن کی کمی کے میں نے بڑی بڑی ماؤں کو دیکھا ہے فولک ایسڈ کھاتے 6 7 ماہ کھاتے، لیکن وہ آئرن کی کمی ان کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ یقین کریں، ہمارا یہ طب کے ایک مجون ملتی ہے، خبص الحدیث کے نام سے،
وہ خے بے سین خبز الحدید، تو وہ لے لیں یا شربت فلاد لے لیں، ان دونوں میں سے جو چیز آپ کو آسانی ہے. اگر مجون لینی ہے تو وہ صبح شام اچھا، کھانا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم اکثر کسی نہ کسی گھر میں شربت فولاد پڑا ہوا دیکھتے تھے. بالکل ایسی، بالکل ایسی، کسی نہ کسی گھر میں ضرور ہوتا تھا. اب بھی ہیں، لیکن وہی چیز کہ ہم نیچر سے بڑا دور چلے گئے نا. ہم بازاری چیزوں کو، مصنوعی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جو ہمارے دیکھیں نا، جب سے جو مین چیز ہمارے گھروں کے اندر جو پروسیس شدہ جو ہمارے فوڈ ہے، فروزن آئٹم جو ہیں، وہ جب سے آئی ہیں سب سے زیادہ استعمال کروائی جا رہی ہیں. تو اس کے اندر کہاں پہ غذائیت ہے؟ ریڈی میڈ کہاں پہ غذائیت ہے؟ اور نکالتے ہیں اس کو تلا اور بچے کو کھلا دیا. اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہے. یہ غذائیت سے لیس دن، یہ سمجھ لیں کم ترین چیز ہے. یہ جو غذائیت سے بھرپور چیزیں ہیں، دیکھیں انڈے ہیں، دودھ ہے، دہی ہے اور سبزیاں ہیں، دالیں ہیں. آپ کہیں آپ کے اندر کوئی ہمت سورس ہیں تو آپ گوشت کا استعمال کروائیں. تو یہ بہترین چیزیں جو آپ کے بچے کی پروٹین کو، آپ کے جسمانی صحت کو، دماغی صحت کو بہترین طریقے سے یہ پورا کر سکتی ہیں. اچھا بصرہ صاحب، بچوں میں خون کی کمی اور پھر غذائی کمی، ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے وہ کیا مزید کمپلیکیشنز خدا نخواستہ بچے میں پیدا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلی بات دیکھیں نا، خون کی کمی جب ہوگی تو 100% دیکھیں، ایک عام ہم محاورہ بولتے ہیں کہ آپ کا جگر خون پیدا نہیں کر رہا. ہم اکثر یہ سننے میں، ایسا نہیں ہے. بیسیکلی جگر کے پاس دو کام ہیں. ایک تو وہ آپ کے ریڈ سیل، دوسرا وائٹ سیلز پیدا کرتا ہے. ریڈ سیل آپ کے امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے، دوسرا وائٹ سیل آپ کے خون کو جو کٹ لگ جائے اس کو روکنے کے لیے، پلیٹلیٹس جس کو ہم دوسرے لفظوں میں بھی کہتے ہیں. اچھا، خون بنیادی طور پہ ہماری ہڈیاں پیدا کرتی ہیں. جب تک ہڈیاں آپ کی مضبوط نہیں ہوں گی، آپ کی گروتھ نہیں کریں گی. جب وٹامن ڈی پوری نہیں ہوگی تو آپ کی خون کی کمی پوری کسی صورت میں نہیں ہوگی. اچھا، جب یہ خون کی کمی ہوگی تو بچے کی ہائٹ نہیں بڑھے گی، بچے کی گروتھ نہیں ہوگی. اچھا، جب غذائیت کی کمی، غذا کے حوالے سے کمی آئے گی تو بچے کا امیون سسٹم بہت زیادہ ویک ہو جائے گا. بچے کا اعصابی نظام کمزور ہو جائے گا، بنتا ذہنی طور پر ویک ہو جائے گا. کیونکہ آپ کی باڈی کو، ہر عضو کو کچھ نہ کچھ ضرورت کے لیے چاہیے، اور وہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب تک وہ نہیں ملے گی، غذائیت اس کی پوری نہیں ہوگی، تو یہ آپ کے جو مین آرگنز ہیں وہ آپ کے کام نہیں کریں گے. آپ کا امیون سسٹم، فرض کریں اکثر آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ بار بار بچے کو نزلہ زکام ہو رہا ہے، بار بار بچہ کسی ڈائریا میں شکار ہو رہا ہے. آج کل تو بچے چھوٹے چھوٹے سر میں درد ہی نہیں ان کا ختم ہوتا، سر میں درد ہو رہا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی ہے، یا دل میں یہ بہت زیادہ جو آپ نے ابھی یہ کام نے ہارٹ بیٹ کی، بہت زیادہ کامن، یقین کریں مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اکثریت میں دیکھنے میں ذرا سی کوئی ماں باپ نے اونچا بول دیا ہے تو ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، جی جسم کانپنا شروع ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر قوت برداشت کی کمی نہیں، قوت برداشت ہی نہیں ہے کہ جو ان کی باڈی کے اندر اس کو برداشت کر سکے. اور اس کی بنیادی وجہ آپ کا امیون سسٹم ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں وہی اندر پیدا ہو رہا ہے. لہٰذا جب تک ہم اپنے بچوں کی غذا پہ توجہ نہیں دیں گے، بچوں کا نہ تو امیون سسٹم بہتر ہوگا، نہ خون کی کمی پوری ہوگی، نہ وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوگی، نہ بچہ صحیح معنی میں گروتھ کر سکے گا. صحیح ہو گیا. اچھا، کوئی جڑی بوٹیاں یا قدرتی غذائیں جو بچوں کی قوت مدافعت کو بڑھاتی ہوں؟ جی بالکل. میں پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا، کہ ابتدا کے اندر ہی ماں کو اپنے بچے کے اوپر کم سے کم 6 ماہ دودھ ضرور پلانا چاہیے. بہت ضروری ہے. اس سے بڑا سورس دنیا کے اندر نہ آج تک ہے. سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے لیکن اس کا نعمل بدل کوئی چیز نہیں. لیکن قدرتی جڑی بوٹیوں کے لیے میں کامن سا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جو وہ آپ استعمال کریں، بچے کی گروتھ بھی، بچے کی کیلشیم کی کمی، خون کی کمی، قوت مدافعت کی کمی، اگر بچے کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اللہ کے فضل سے وہ. لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا جو ایشو دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو بھوک نہیں لگ رہی، بچہ کھا نہیں رہا، بچے کو کھانے کو دل نہیں کر رہا. اس کے لیے یقین کریں ہماری حکمت کے اندر اجوائن اور پودینے کا جو کعوہ، صرف اجوائن اور بھوک بڑھاتا ہے، بہترین سورس ہے. تو لوگ کہتے ہیں اس سے تو کہتے ہیں ویٹ لاس ہوتا ہے. جی ویٹ نہیں، ویٹ لاس ان کے لیے ہوتا ہے جن کے اندر فیٹ ہے. اچھا. اور جن کے اندر معدے کے اندر خرابی ہے، بچے کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کی بھی مقدار ہے. آپ اس کا صرف کعوہ بنا لیں. بچہ جس کی عمر 5 سال ہے، 5 سال تک کے بچے کو آپ صبح دوپہر شام
2 चम्मच देना शुरू कर दें। यकीन करें डाइजेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, जो आप मोटापे के लिए कह रही हैं उसका तरीकाकार और है। इसका आप पाउडर बना लें। इसके साथ तीसरी चीज़ आप सूंड का इस्तेमाल कर लें, अदरक यानी अजवाइन, पुदीना नहीं, साथ नहीं, पुदीना खाली लेना, साथ नहीं लेना, पुदीना ड्राई लेना। ताज़ा भी अगर हो तो आप वो कावे के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सूंड ले लें, अजवाइन और पुदीना लें। तीनों चीज़ों का हम वज़न लेके आप पाउडर बना लें। पाउडर बना के रात को, अच्छा इसका इस्तेमाल का जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, इसका इस्तेमाल का तरीका है, रात को 1 गिलास गर्म पानी में आपका इसको 1 चमचे भिगो दें, सुबह उठें हल्का सा गर्म करें और इसको हल करके पी लें। ये आपके वेट लूज़ करने के लिए बेहतरीन एक नुस्खा है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ खाली अदरक, जिन बच्चों को भूख नहीं लगी, अदरक का पाउडर बना लें। मैं हर घर में सूंड को, जिसको हम कहते हैं अपनी हिकमत में, सिर्फ 2 चुटकी सुबह दोपहर शाम बच्चे को देना शुरू कर दें जिनकी एज 5 साल तक है। अच्छा, जिनकी उम्र 7 से 12 साल है, फिर उसको आप चाय का तीसरा हिस्सा देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह बच्चे के मैदे के हवाले से और भूख के हवाले से जो मसाइल हैं इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जो नुस्खा की बात कर रहा हूँ ये है असगंध नगूरी है। ये आम और बड़ी ही मशहूर व मरूफ बूटी है और ये आपने लेनी है 50 ग्राम लेनी है आपने। इसके साथ ये भी एक आम सी चीज़ जो मेरा हर बंदा जानता है, ये इसको कहते हैं सौंफ। ये भी आपने 50 ग्राम लेनी है आपने, 50 ग्राम ये और 50 ग्राम असगंध नगूरी लेनी है और इतनी ही मिकदार में आपने ये मिश्री डाल लेनी। अच्छा, यकीन जाने ये इन तीनों चीज़ों का फ़ाइन पाउडर बना लें। पाउडर बना के अब सुबह शाम खाना खाने बाद इतना लजीज किस्म का पाउडर है, बच्चा भी बड़ा भी बड़े आराम से इसको खा ले। अच्छा, जिस बंदे को शुगर है वो मिश्री ना डाले, खाली उन दोनों चीज़ों का सफूफ बना ले। विटामिन डी, जो मैं पहले आपको बताया कि 3-4 चीज़ें, आयरन, विटामिन डी की कमी, B12 की कमी और खून की कमी के लिए ये एक बेहतरीन एक कम्बिनेशन है, बेहतरीन उसका है जो अरसा दराज से मैं अपनी मामूल मतलब भी है और इस्तेमाल भी करवा रहा हूँ। लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को फ्रोज़न फूड से, बाज़ारी खानों से, तली हुई चीज़ों से, चिप्स से और जो केक्स फ्रूट्स हम इस्तेमाल करवाते हैं बेकरी आइटम से, जब तक हम उनको फास्ट फूड से परहेज़ नहीं करवाएंगे तो ना बच्चे को सही मायनों में ग़िज़ाइयत मिल पा रही है, ना उसके बॉडी के अंदर वो चीज़ पैदा हो पा रही है कि यानी कि कम से कम जो आपके अंदर सोर्स हैं अब उसके लिए तो कोशिश करें ना बहुत महंगी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, दालें सब्जियाँ जहाँ पे कभी आपको मौका मिले, गोश्त लेकिन उन्हीं दालों और सब्जियों में डाल लें, आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे की ग्रोथ भी होगी, मामलात भी होंगे और यकीन करें कि आपके बच्चे के बेहतरीन मामलात आगे जाके भी मुख्तलिफ बीमारियों से बचना शुरू हो जाए। सही हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, हड्डियाँ उनकी निकली हुई होती हैं, हालांकि वो खाना भी ठीक खाते हैं, क्या इसकी वजह? उसकी वजह ये होती है कि बुनियादी तौर पे ऐसे बच्चों को ख़ास तौर पे मैंने जो पहले कहा है, पेट में 100% कीड़े होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाना भी 3 टाइम खा रहा है, सारा कुछ खा रहा है लेकिन हो नहीं रहा। यकीन करें किसी भी माहिर तिब से या किसी भी डॉक्टर को आप चेक करवाएं, लाजमी होगा। और यकीन करें मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक बच्चा 5 साल से ऊपर नहीं जाता, आप फील करें कि मेरे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो किसी भी डॉक्टर से मशवरा करके पेट के कीड़ों के लिए एक दवाई मिलती है, वो एक ही रात बच्चे को पिलानी होती है और सुबह माशाल्लाह उसका पेट साफ़ होता है और वो लाजमी करवाएं। यकीन करें जो ही आप करें आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि बच्चा मेरा इतना कुछ खा भी रहा था और उसको क्यों नहीं लग रहा था। ये सबसे बड़ी वजह है और कोई वजह नहीं हो सकती बच्चे के लिए। अच्छा, इसके लिए हम बाज़ बच्चे वैसे वीक हैं, उनकी जिस्म बेहतर नहीं हो रहा, कमज़ोर से कमज़ोर जिस्म के लिए ये जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई है असगंध नगूरी, जिसको अश्वगंधा भी कहते हैं, इसका पाउडर सिर्फ बना लें। यकीन करें 1 माह तक जो बच्चे कहते हैं हम ज़रा थोड़े से हेल्दी होना चाहते हैं, थोड़े से मोटा होना चाहते हैं,
تو بجائے کسی اسٹیرائڈ کا، بجائے کسی اور چیزوں کا استعمال کرنے کے، اس بوٹی کا آپ استعمال کریں. 1 کپ دودھ میں 1 چمچی بھگو کے رات کو دودھ میں ڈال کے پینا شروع کر دیں. 1 مہینے کے بعد آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچے کی گروتھ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ہڈیوں کی گروتھ. جب ہڈیاں مضبوط ہوں گی، وٹامن ڈی آپ کا پورا ہوگا، تو اللہ کے فضل سے آپ کا بچہ بہترین طریقے سے گروتھ کرے گا. اور جو بچے جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، سر درد کی بہت کمپلین کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مجرب اور بہترین چیز ہے کہ یہی سونف. میں سمجھتا ہوں کہ ہر تندرست بندے کو، جس کی نہیں بھی، جو آپ کا معاشرہ اس وقت جا رہا ہے، کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو موبائل نہ دیکھ رہا ہو، سکرین ٹائم اس کا زیادہ نہ ہو، ٹی وی نہ دیکھ رہا ہو. سونف 50 گرام اور 50 گرام ہی بادام لے لیں. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لیں. حسب ذائقہ، اس کو ذائقے کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ مشری ڈال لیں 50 گرام. یہ 3 چیزوں کا بہترین پاؤڈر بنا کے آپ بچے کو رات کو سوتے وقت یا صبح خالی پیٹ دینا شروع کر دیں. جن کا سر بھاری رہتا ہے، آنکھوں میں پانی آتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتی ہے، سوزش رہتی ہے، دماغ کی کمزوری ہے، سر میں درد ہے، اللہ کے فضل سے چند دنوں کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے. اور یہ کتنا عرصہ دینا؟ یہ میں سمجھتا ہوں جب تک آپ دے سکتے ہیں. اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کو نہیں. کیونکہ دیکھیں بچے پڑھائیوں، اب کمپٹیشن کا کتنا دور جا رہا ہے. بچوں کی پڑھائیوں کی اتنے بھاری بھاری بیگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ، وہ تو عام بڑے بندے کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہے. اور میں یقین کروں بڑا ترس آ رہا ہوتا ہے جب بچے صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں. اتنا بچے کا وزن نہیں اتنا جتنا بیگ کا وزن ہوتا ہے. پریشر پڑھائی کا بہت زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ بھی موقع آپ کو ملے، آپ ٹیبل پہ پڑھاؤں، ایک ٹائم آپ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. چاہے کوئی تندرست آدمی ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے. کیونکہ جو بادام ہے آپ کے دل اور دماغ کی طاقت کے لیے ایک بہترین جز ہے، بہترین چیز ہے. دوسری سونف آپ کی نظر کے لیے، سر درد کے لیے، دماغ کی کمزوری کے لیے، آپ کے معدے کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ کے ایک انمول تحفہ ہے اور سستا ترین ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف خالی سونف کا پاؤڈر بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ بچے کہتے ہیں جی باڈی میں ان کے بہت پین، خاص طور پہ ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے. بچوں کی دردیں جو ہیں باڈی کے اندر اور خاص طور پہ ٹانگوں میں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسی غذا ہے جس کی کمی کی وجہ سے یہ سب پرابلمز ہوتے ہیں؟ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک. گڈ مارننگ لاہور. اور بریک پر جانے سے پہلے جی ہم حکیم مدثر احمد بصرہ صاحب سے بات کر رہے تھے کہ بچوں میں غذائی کمی اور اس کی کیا کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بچے جو شکایت کرتے ہیں ٹانگوں میں درد ہے، باڈی میں پین ہے، حالانکہ وہ گراؤنڈ بھی نہیں جاتے، وہ کوئی ایسی ان کی ہیلدی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، سارا دن انہوں نے اسکرین ٹائم، ٹی وی، کارٹونز، ٹیب، یہ ان کی روٹین ہے. اس کے باوجود کیوں وہ اس کی کمپلین کرتے ہیں؟ یہ وہی پھر وجہ آ گئی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بعض بچے تو خیر جو کھیل کود میں صبح سے شام تک مختلف گیمز اور باہر کھیلتے رہتے ہیں، تو شام کو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اگر ان کو ایسا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تو ان کی بڑھوتری ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ایسے بچوں کے جب بھی آپ آئیں ایسی مسئلے کا شکایت کریں تو ان کے ٹانگوں کی آپ مالش کریں. سب سے بہترین چیز ہے کہ ان کے خون کی سرکولیشن بہتر ہو اور ان کا جو نرو سسٹم ہے وہ مزید بہتر ہو. دوسرا، آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم گرم پانی سے اس کی ٹانگیں وغیرہ دھو دیں تاکہ ان کے معاملات پھر بھی بہتر ہیں. اچھا، دوسرا جو گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر رہے، ٹی وی، کارٹون، موبائل دیکھ لیا، پھر بھی وہ بچے شکایت کر رہے ہیں، تو ان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوگی. جیسے آئرن کی کمی ہو سکتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، B12 کی کمی ہو سکتی ہے. اچھا، B12 ایک ایسا وٹامن ہے جس کا سورس ہمیں غذا کے اندر سے نہیں ملتا، تو اس کے لیے حکمت کے اندر بڑی ہی بہترین ایک چیز ہے، تباشیر کے نام سے آتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، یہ وٹامن 12 ہوتا کیا؟ یہ کس مقصد کی؟ جو آپ کا اعصابی نظام ہے نا، جس میں ہم مسلسل پٹھوں میں کھچاؤ فیل کرتے ہیں، یہ B12 کی کمی کی وجہ سے یہ معاملات ہوتا ہے. یہ بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے، بچے تھکے تھکے رہتے ہیں، نقاہت ہوتی ہے. تو صرف 2 چٹکی تباشیر کا پاؤڈر بنا لیں.
پاؤڈر بنا کے صرف 2 چٹکی صبح 2 شام انشاءاللہ دینا شروع کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ مہینے کے اندر آپ استعمال کروائیں کہ تو یہ B12 کی کمی اس کی پوری ہو جائے گی۔ تیسری چیز خون کی کمی میں نے پہلے بتایا، یہ چیزیں جب اس کے اندر معاملات کے اندر کمی ہوں گی تو 100% وہ کسی نہ کسی چیز کا شکایت کرے گا، سر درد کی کرے گا، نکاہت کی، کھچاؤ کی، اور دوسرا وہ لیزی بھی ہوگا۔ خالی یہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ ٹانگوں کے اندر یہ مسائل ہے، وہ یقین کریں دوسرے چیزوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ لیزی پن کا شکار ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایسی کوئی بھی کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہو تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کو اور اچھے معالج کو اور اچھے طبیب کو چیک کروائیں تاکہ اس کا جو بہترین سورس ہے، جو بہترین سبب ہے، اس کو دور کیا جا سکے۔ اچھا حکیم صاحب، کچھ بچے مٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کو جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، روک لیں، کہیں نہ کہیں ان کا جگاڑ لگ جاتا ہے۔ یہ کیا عادت ہے؟ کس چیز کی کمی ہوتی ہے ان کی باڈی میں؟ آئرن کی کمی ہوتی ہے کیا؟ جی نا، ایک کریونگ سمجھ لیں کسی چیز کو ہوتی ہے نا۔ بعض کا دیکھیں نا، میں اکثریت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شوگر ہے، میٹھا بڑا سختی سے بند ہے، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب ایسے یہ جو بھی ہے، جب تک میٹھا کھا لیں تسلی نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیچرلی طور کے ایک سمجھ لیں مائنڈ سیٹ ہے کہ ذہن میں یہ چیز میں نے کھانی ہے تو میرا تب ہی تسلی ہوگی، کھانا بھی کھایا معاملہ۔ اسی طرح بعض بچوں کے اندر بھی کریونگ ہوتی ہے، یہ خالی مٹی نہیں، یقین کریں بعض تو دیکھا ہے وہ چاک کھا رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ چیز یقین لکڑی کو چبا رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض مختلف ایسے بچوں لکڑی کو بھی کچھ بچے چبا رہے ہوتے ہیں، گھر میں فرنیچر، آپ کا بیڈ، آپ کی ڈریسنگ ٹیبل، تو آپ دیکھیں یہ ہوتے ہیں، یہ کریونگ ہے، بچے کے ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس کو بہترین جو سورس ہے کہ اسی وقت اس بچے کو پہلی چیز اس کے مائنڈ کو چینج کیا جائے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کی غذائیت پہ میں پھر بار بار وہی بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ غذا کے اوپر اس کی توجہ دیں۔ جب تک ہمارا امیون سسٹم، ہماری باڈی کی قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور انشاءاللہ جب آہستہ آہستہ آپ اس کے اندر تھوڑی سی کوشش کریں گے، اور ایسے بچے کو میں سمجھتا ہوں اور کچھ نہ کریں، اس کے منہ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال دیں، یقین کریں اس کی کریونگ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں ہے آپ سونف والا پانی پلانا صرف شروع کر دیں، اللہ کے فضل سے پھر بھی اس کی فرض کرو نہیں وہ کھا رہا تو آپ اسی وقت ایک چمچ اس کو سونف کا جوشاندہ پلا دیں یا یہ سونف کا عرق پلا دیں تو اللہ کے فضل سے اس کی یہ کریونگ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور انشاءاللہ یہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، ویسے کیا روٹین کیا ہونی چاہیے، ایک ہیلدی روٹین؟ کیونکہ بچے آج کل اتنی جلدی میں ہوتے ہیں، وہ صبح ناشتہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، ناشتے کا ٹرینڈ نہیں ہے، لنچ باکس ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ جو 11، 10:30، 11 بجے ان کو بریک ہوتی ہے اس میں وہی انہوں نے کھانا ہوتا ہے۔ دیکھیں جب تک ہم اپنی لائف سٹائل کو نہیں نہ ٹھیک کریں گے، جب ہم سوئیں گے رات 12، 1، 2 بجے سوئیں گے، جو سونے کا اثر ٹائم ہے ہم نے اس کو سکپ کر دیا ہے۔ جب تک ہم اپنے سونے کی روٹین نہیں ٹھیک کریں گے تو کسی صورت میں ہم ناشتے کی کیسے طلب ہوگی؟ رات 2 بجے تک ہمارے گھروں میں ڈیلیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے پیزے شوارمے آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کیسے آپ صبح آپ ڈائجسٹ کو بھی اور ہضم کے نظام کو بھی ایک ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ جب بار بار ہم بازاری فاسٹ فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اپنے معدے کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں تو پھر معدہ آپ کا تیزاب پیدا کرنا شروع کرتا ہے، آپ کی جو نیچرل بھوک ہے وہ ختم ہونی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایسے بچے خاص طور پہ کم سے کم اپنے بچوں کو 6 سے 7 گھنٹے کی نیند ضرور دیں، جو ان کی صحت کے لیے، دماغی صحت کے لیے، جب تک آپ کا دماغ ریلیکس نہیں نہ ہوگا، یقین کریں آپ کوئی بھی کام ہے، نہ پڑھائی، نہ دنیا داری، نہ کوئی بھی چیز آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جب ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے تو یہ ہم کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار ہیں۔ یہ 2-3 چیزیں، اور تیسری آپ کوشش کریں جتنی سادہ غذا ہے، آپ 6 سے 7 گھنٹے نیند دے کے دیکھیں، صبح اٹھیں گے 100% بچہ خود مانگے گا کہ ماما مجھے فلانی چیز دیں، میں نے فلانی چیز کھانے کا کوشش کریں، سادہ روٹی اس کو دیں، بہترین چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بریڈ ہے، تلی جو اور فروزن فروٹس ہیں، ہم اس کو تال کے دے دیتے ہیں۔ اور لنچ جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں توجہ دینے والی ضرورت ہے وہ ہمارا لنچ ہے بچوں کو جو ہم دے کے بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو فروزن ہے، فریز ہے، اس کو نکالا ہے، نکالنے کے بعد پھر ہم نے وہاں پہ رکھ دیا، اس کو گرم کیا ہے۔ گرم میں موسٹلی اکثریت گھروں میں دیکھتا ہوں کہ گرم آپ اس کو پیک کر دیتے ہیں۔ اچھا، لنچ باکس جب پیک کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ لنچ باکس ہے کس چیز کا، وہ پلاسٹک ہے۔ ایسا سٹیل کا تو میں نے کبھی نہیں آج تک کسی کے دیکھا ہوگا کہ اندر سے وہ سٹیل کا، بہت کم ایسے لنچ باکس، مطلب موسٹلی وہ پلاسٹک ہے۔ پلاسٹک کس چیز کے سے بنا ہوا ہے؟
کوئی پتہ نہیں. پہلے تو یہ ایک بیماری کا پڑا, اور یقین کریں جب بچہ لنچ ٹائم میں بریک ٹائم میں اس کو کھولتا ہے تو فوراً جدید طب کہتی ہے کہ اس کے اندر پسینے سے وہ بھرپور ہوتا ہے, اس میں مختلف قسم کی بیکٹیریاز پیدا ہو چکے ہوتے ہیں, اور بچہ جب اس کو ساتھ کیچپ کے ساتھ بڑے مزے سے لگا کے کھا رہا ہوتا ہے, موسٹلی وہ اپنی اندر بیماریاں لے کے جا رہا ہوتا ہے جو آپ کی بچے کے امیون سسٹم کو کمزور کرے گا, آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے, جو معدے کا نظام ہے, اس کو کمزور کرے گا, اور آپ کے بچے کی گروتھ نہیں ہوگی اور بچہ آپ کا دن بدن ویک ہونا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مدثر احمد بسرا صاحب, آپ کے آنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا.